العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسلام کے قلعے میں دین کے ادارے ہیں، اسلام کے قلعے میں دین کے ادارے ہیں، دنیا کی ظلمتوں میں روشن ستارے ہیں، مدارس تو ہے دین محمد کی گلشن، یہ علم کی سمندر جن کے نہیں کنارے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلبہ ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کے خدمات کے حوالے سے چند موروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، قرآن حدیث دین اسلام کی عمارت و بنیاد ہے۔ قرآن حدیث کی تعلیم تعلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صفہ کے چبوترے پر مدرسے اول کی بنیاد رکھی، جس کے بعد سے امت مسلمہ میں مدارس کا ایک مبارک سلسلہ چل پڑا۔ الغرض دین اسلام کی دعوت جہاں جہاں پہنچی وہیں علم کے یہ مراکز نظر آئے۔ چلتے چلتے مدارس دینیہ کا یہ عظیم شان سلسلہ بر صغیر بھی پہنچا، جو الحمدللہ تاحال جاری و ساری ہے۔ سامعین ذی وقار، لوگ پوچھتے ہیں کہ دینی مدارس نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ کیجئے، دینی مدارس نے ہمیں وہ رجال کار دیے جنہوں نے تعلیم تعلم کے لیے وہ میناریں روشن کیے جن کی بدولت جہالت کی تاریکیاں چٹ گئے، بزدلی اور بدہوشی کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، کفر و شرک کی بیوت عنکبوت سیلاب علم و عمل میں تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ مدارس نے جہاد کے وہ شہ سوار پیدا کیے جو جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کے عملی نمونہ بنے۔ جی ہاں، جب لارڈ میکالے کی صدا لگتی ہے کہ ذہنوں پر مغربی چاپ ہوگی تو علامہ قاسم نانوتوی للکار کر جواب دیتا ہے کہ ذہنوں پر صرف عربی چاپ ہوگی۔ مدارس نے وہ فرزند پیدا کیے جن کی حیات پر گواہی دینے کے لیے مالٹا کا جزیرہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، مظفر نگر سہارنپور کے عقوبت خانے ان کی شہادت پر گواہی دے رہی ہے، شاملی کی میدان ان کے خون سے رنگین ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ 8ویں صدی کی ہر ماہ و سال میں جب بھی کسی باطل نے سر اٹھایا اور اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھی تو دینی مدارس کے فرزندوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، چاہے تحریک آزادی کا میدان ہو یا تحریک ریشمی رومال ہو یا ختم نبوت کے عالمی تحریک ہو یا غلام پرویز کا مسئلہ ہو یا ڈاکٹر فضل الرحمن کی گمراہی ہو یا غلام حسین نجفی کا معاملہ ہو یا صحابہ کرام کے گستاخی کرنے والے ایرانی نسل کے شیطان ملعون رافض کا تعاقب ہو۔ الغرض ہر میدان میں، ہر محاذ پر، ہر عنوان پر، ہر مقام پر، ہر زمانے میں دینی مدارس کے فرزندوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، دینی مدارس نے ہمیں وہ رجال کار دیے ہیں جن کی خدمات ہر جگہ موجود ہے۔ قومی اتحاد سے لے کر جمہوریت کی بحالی تک، جمعیت علماء ہند سے لے کر بر صغیر تک، اسی طرح قومی اتحاد سے لے کر جمہوریت کی بحالی تک، ان تمام معاملات میں فرزندان مدارس کی کردار ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ پاکستان میں پہلی بار پرچم کشائی کا تقریب ہو یا دستور میں اسلامی دفاعت کا معاملہ ہو، اسی طرح 1973 کا متفقہ آئین ہو یا 1974 میں قائدیانی مسئلہ کا مستقل حل کی کوشش ہو، اسی طرح 1992 میں روافض کے گندے عقائد اور گستاخیوں کے خاتمے کے لیے ناموس صحابہ بالعلم جبل استقامت علامہ اعظم طارق شہید کی کوششیں ہو۔ گرامی قدر حاضرین، 1973 میں قائدیانی مسئلہ کا مستقل حل کی کوشش ہو، اسی طرح 1992 میں روافض کے گندے عقائد اور گستاخیوں کے خاتمے کے لیے ناموس صحابہ بالعلم جبل استقامت علامہ اعظم طارق شہید کی کوششیں ہو۔
جہاں مدارس نے ملت اسلامیہ کو مفسر و محدث، مجاہد و ادیب، صحافی و سیاستدان، مدرس و مقرر دیے ہیں، وہاں جابر ابن حبان، الفار بن مسعود جیسے سائنسدان دیے ہیں۔ آج چاند تک جانے کا دعویٰ کرنے والا شاید اس بات سے ناواقف ہے، 8ویں صدی میں مصنوعی چاند ایجاد کرنے والے حاکم ابن ہاشم انہی مدارس کا تربیت یافتہ ہے۔ 1973 میں الفار بن مسعود جیسے سائنسدان دیے ہیں، اور اینک کے شیشہ کا موجد ابو القاسم ابن الفرز انہی مدارس کا شہسوار ہے۔ لاہور کے مشہور تاریخی قلعہ اور مسجد کا انجینئر انہی مدارس کا تربیت یافتہ ہے۔ الغرض جب بھی امت کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مدارس نے دیے۔ مدارس کے کردار کو صرف معاشرے میں نہیں بلکہ ملک اور پورے عالم میں صف اول کا درجہ حاصل ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، کہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، کہسار یہاں رک جاتے ہیں، طوفان یہاں دب جاتے ہیں، اس کا فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔